جو مقدر میں ہے وہ آپ کو پہنچے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کو نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ جو مقدر میں نہیں ہے وہ آپ کو نہیں پہنچے گا، چاہے وہ آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو۔ جو دھوکہ دہی سے جیتا ہے وہ فتح نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ کی گئی نیکی نیکی کے لیے نیکی کرنا موکش کا بدلہ ہے، جبکہ آپ کے ساتھ کی گئی برائی کے لیے اچھا کرنا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ جو اپنے راز کی حفاظت کرتا ہے وہ یقیناً محفوظ ہے۔ وہ ایک ذہین شخص ہے جو اپنے اعمال کو اچھائی میں ترجمہ کر سکتا ہے، پیسہ سر اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے دھوکے میں نہ آئیں، اس کی تلاوت کلام ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والوں کو دیکھیں۔ جب کوئی آدمی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی ذہانت کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ جب تم دیکھتے ہو کہ کوئی عالم دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کے علم میں شک ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دماغ کو روشن کرتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھو جو مسلسل توبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو میری خامیوں کی نشاندہی کرے۔ اللہ اس پر رحم کرے جو میرے عیبوں کو بطور تحفہ بھیجتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تم میں سے کوئی پھسل گیا ہے تو اس کی اصلاح کرو، اس کے لیے دعا کرو اور اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ میں نے ہر قسم کے دوست دیکھے ہیں، لیکن زبان کی حفاظت سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ تنہا رہنے کا مطلب ہے کہ آپ بری صحبت سے بچیں، لیکن ایک سچا دوست ہونا تنہا رہنے سے بہتر ہے۔ کیا ہر گھر کی تعمیر محبت پر ہونی چاہیے؟ وفادار اور تعریف کے بعد کیا خیال ہے؟ اپنی محبت کو جنون نہ بننے دیں اور نہ ہی آپ کی نفرت کو تباہی بننے دیں۔ خواتین وہ لباس نہیں ہیں جو آپ پہنتے ہیں، آپ جس طرح آپ چاہیں اتارتے ہیں وہ عزت دار ہیں اور ان کے حقوق ہیں۔ ایک آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ بچے کی طرح ہونا چاہیے، لیکن اس کی ضرورت ہو تو اسے ایک مرد کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب کافر اپنے جھوٹ پر فخر کریں گے اور مسلمان اپنے ایمان سے شرمائیں گے۔ لوگوں کو بغیر الفاظ کے بھی اسلام کی دعوت دیں، ان سے پوچھیں کیسے؟ انہوں نے جواب دیا اپنے آداب کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی پہلی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ علم حاصل کرنے کی ہدایت تھی۔ علم پر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں نے اپنی خاموشی پر کبھی پچھتاوا نہیں کیا۔ جہاں تک میری تقریر کا تعلق ہے میں نے اس پر بار بار اس پر افسوس کیا ہے۔ اپنی نماز کو پکڑے رہو، کیونکہ آپ نے اسے کھو دیا آپ سب کچھ کھو دیں گے۔ لالچ سے بدتر کوئی چیز نہیں جو دماغ کو تباہ کر دے، یہاں تک کہ شراب بھی نہیں۔